الرحمن الرحیم وبه نستعین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ عبدا سمع مقالتی وعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواہ ابن ماجہ۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین مجلس اور عزیز طلباء، حدیث شریف قرآن مجید کی طرح اسلامی شریعت کا بنیادی ماخذ و سرچشمہ ہے۔ اسلامی شریعت کی تفہیم اس کے بغیر ممکن نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف قرآن مجید کی تفسیر و تشریح اور معنی و بیان ہے۔ اس کا پڑھنا، سمجھنا، اس کی خدمت کرنا اور اس پر اپنی ذہنی و عملی قوتوں کا صرف کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے حدیث شریف کی سماعت، روایت، حفاظت اور تفہیم کا سلسلہ قائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ملک ہندوستان جو کہ علماء و محدثین کی سرزمین ہے، یہاں ہر دور میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جن کے نفوس قدسیہ سے چمنستان علم حدیث کی بہاریں قائم رہی ہیں، اور درس حدیث کی نامعلوم کتنی درسگاہیں قائم ہوئیں، اور یہ مبارک سلسلہ چلتا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ تک پہنچا، اور پھر یہ بابرکت سلسلہ آگے بڑھتا ہوا دارالعلوم دیوبند، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اور جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر تک پہنچا۔ حضرات سامعین باوقار، جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر کے بانی اول قطب عالم حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جہاں ایک طرف فقیہ النفس، خادم قرآن، مصلح امت اور مناظر اسلام کی تھی، تو وہیں دوسری طرف محدث وقت کی بھی تھی۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے نامور و ممتاز علماء و محدثین سے حدیث شریف کا درس لیا اور اجازت حدیث حاصل کی، جن میں سر فہرست استاذ العلماء حضرت مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی، حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری اور اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمہ اللہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دلاری کی مسجد کانپور میں حدیث شریف کا درس دینا شروع کیا۔ آپ کے درس کا یہ حال تھا کہ صبح سے لے کر کے شام تک ضروری کاموں کے علاوہ سارا وقت درس حدیث ہی میں صرف ہوتا، اور پھر اس کے بعد مدرسہ فیض عام کے محتمم کے پہم اصرار پر اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مدرسہ فیض عام میں 3 سالوں تک مسند حدیث کو آباد کیا اور حدیث شریف کا مقبول درس دیا۔ حضرات، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمٰ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اجازت حدیث سے نوازا تھا، اور اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل تھی
حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو اس اعتبار سے حضرت منگیری علیہ الرحمہ اور مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف 2 واسطے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس اعتبار سے حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی سند حدیث بہت ہی عالی اور قلیل الوسائط ہے، جو کہ انتہائی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ حضرات سامعین، جب 1942 عیسوی کو حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ بانی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جامع رحمانی کی نشأت ثانیہ فرمائی، یہاں عربی تعلیم کا ماحول برپا ہوا، عربی درجات قائم کیے گئے اور مشکات شریف تک کی تعلیم کا نظم ہوا، تو اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ سرزمین بہار، جو کہ ایک زمانہ میں علم حدیث درس حدیث کا مرکز رہی ہے، اب یہ سنہرا سلسلہ ایک عرصہ سے ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ جامع رحمانی جیسے مرکزی ادارے میں حدیث شریف کی آخری و تکمیلی تعلیم دی جائے اور فضیلت کا درجہ کھولا جائے، تاکہ یہ خلا بھی پر ہو جائے اور طلباء کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امیر شریعت رابع حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور حدیث شریف سے بے پناہ محبت کی وجہ سے 9 فروری 1966 عیسوی کو جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں افتتاح دور حدیث شریف کے لیے ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ملک کے ممتاز اکابر علماء، شیوخ اعظام اور اساتذہ نے شرکت فرمائی۔ یہ موقع چونکہ بڑا تاریخی اور یادگار ہے، مناسب ہے کہ اجلاس میں تشریف فرما چند ممتاز علماء کے نام بھی ذکر کر دی جائے۔ حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اسحاق صاحب ندوی شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ، حضرت مولانا ابوالعرفان صاحب ندوی محتمیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس موقع پر اکابر علماء نے فن حدیث کی ضرورت و اہمیت، حدیث کی حجیت اور شریعت اسلامیہ میں اس کے مقام و مرتبے پر جامع و وقیح خطبات پیش کیے، اور پھر آخر میں فخر المحدثین حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے الجامع الصحیح للبخاری، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کا پہلا سبق پڑھایا، اور اس طریقے سے جامع رحمانی میں دور حدیث شریف کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ نصف صدی سے زائد عرصے سے جامع رحمانی پورے آب و تاب کے ساتھ بغیر کسی انقطاع کے مسلسل حدیث شریف کی خدمت انجام دے رہا ہے، اور سن 2024 تک تقریباً 59 سال کے عرصے میں تقریباً 604 تشنگان علم حدیث نے جامع رحمانی سے سیرابی حاصل کی ہے۔ دور حدیث شریف کی افتتاح کے بعد حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ 26 سالوں تک موطا امام مالک کا درس دیتے رہے، اور اس سے پہلے حضرت امیر شریعت رابع نے حدیثوں کی تدوین و ترتیب کی تاریخ پر کتابت حدیث کے نام سے ایک جامع رسالہ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے مضبوط دلائل سے حجیت حدیث کو ثابت کیا، منکرین حدیث کا رد فرمایا، اور حدیث کی حجیت اور حدیث کی استنادی حیثیت کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کا مؤثر انداز میں ازالہ فرمایا، اور آپ نے مدلل طریقے سے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ حدیثوں کی تدوین و کتابت کا سلسلہ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکا تھا۔
حضرت امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد آپ کے لائق و فائق فرزند حضرت امیر شریعت صاحب مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے پناہ علمی، دینی، ملی و قومی مصروفیات کے باوجود موطا امام مالک کا درس اپنے ذمے رکھا، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1991 سے تا حیات اس کتاب کا طلبہ دور حدیث شریف کو درس دیتے رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شریف سے والہانہ محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کے موقع پر اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر خانقاہ رحمانی حاضر ہوتے اور طلبہ دور حدیث شریف کو بخاری کی آخری حدیث کا درس دیتے، اجازت حدیث سے نوازتے اور آپ کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کیے گئے بعض خطبات حدیث شریف کے پیغام کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امیر شریعت ثامن مفکر ملت موجودہ سرپرست محترم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں حدیث شریف کی معیاری و عمدہ تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں کہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حدیث شریف سنداً و متناً، روایتاً و درایتاً پڑھائی جائے، اور حضرت امیر شریعت صاحب مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سانحہ ارتحال کے بعد حضرت امیر شریعت ثامن مفکر ملت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم ختم بخاری شریف کے موقع پر طلباء کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیتے ہیں اور اجازت حدیث سے نواز کر دعا فرماتے ہیں۔ حضرات، خانقاہ رحمانی کی یہ بھی ایک خصوصیت اور خوبصورت روایت رہی ہے کہ یہاں کے تمام سجادگان کی سند حدیث بہت ہی عالی رہی ہیں۔ الحمدللہ موجودہ سجادہ نشین حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بھی سند بہت عالی ہے۔ حضرت دامت برکاتہم کو حدیث شریف کی تمام کتابوں کے پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے اور بیان کرنے کی اجازت حاصل ہے حضرت مولانا یحییٰ ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت مولانا عبد اللطیف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں اجازت حاصل ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل ہے اپنے والد ماجد مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ باقی اوپر کی سندیں کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرات، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت سے اہم حصے اور گوشے بھی رہ گئے ہیں۔ میں صرف آخر میں ایک بات عرض کر دوں کہ آج سے تقریباً 12 سال پہلے 3 مارچ 2012 کو مفکر اسلام امیر شریعت صاحب حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جامع رحمانی خانقاہ منگیر میں دارالحکمت کے نام سے ایک مستقل باضابطہ شعبہ قائم فرمایا تھا، جس میں عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مجید اور پھر حفظ قرآن مجید کے بعد عالمیت و فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ الحمدللہ اول دن سے اس شعبہ کو حضرت سرپرست محترم دامت برکاتہم اور جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی خصوصی توجہات اور نگرانی حاصل رہی ہیں۔ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ آج دوسری دفعہ ختم بخاری شریف کے موقع پر بعض وہ طلباء بھی شریک درس ہیں جنہوں نے دارالحکمت میں رہ کر کے عربی زبان کی تعلیم کے ساتھ حفظ قرآن مکمل کیا، اور پھر قرآن کے حفظ کی تکمیل کے بعد عالمیت و فضیلت تک کی تعلیم حاصل کی، اور آج بخاری کے آخری درس میں شریک ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اللہ تعالیٰ صدا جامع رحمانی کو
آباد و شاداب رکھے اور خدمت حدیث سے یوں ہی معمور رکھے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ. مولانا نے آپ کو جھلک دکھلائی ہے. تاریخ